وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 50 حصہ اول. آج کا موضوع دین اسلام کیا اور کیوں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے. دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 50. ان تصبک حسنۃ، اگر تمہیں آسائش حاصل ہوتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تصبک مصیبۃ، اور اگر کوئی تمہیں مشکل پڑتی ہے، یقولو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا، اور لوٹ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے یہ کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں مومن. سورہ توبہ ہے منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کی جو آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم نے جو شروع کی ہیں، یہ سورت جو ہے 129 آیات پر مشتمل ہے. اور یہ جو سورہ توبہ، یعنی یہ سارا سورہ توبہ کا جو مضمون شروع ہوا ہے، اللہ انفروا خفافا وثقالا یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا ہے آیت نمبر 38 سے. یہ مضمون سارا جو ہے سورہ توبہ کے تناظر میں ہے. سامعین اکرام، ایک بات یہ ہے، اور 129 آیات ہیں اس کی، اور یہ 38 نمبر سے جو آیات شروع ہوئی ہیں اور 129 نمبر تک، اس میں سارا مضمون ہے مومنوں کا بھی ہے اور منافقوں کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر اس میں احاطہ کیا گیا ہے منافق، یعنی ہم جیسے لوگ جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلام کے لیے کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری مسئلہ تو ذرا مختلف ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے یعنی
مدینے میں جو بھی لوگ تھے جو منافق تھے، تو انہوں نے اسلام، اس سے پہلے وہ مشرک تھے، اسلام بطور مجبوری انہوں نے قبول کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو تھا، اس کا تخت پوشی کا تاج تیار تھا، یعنی بادشاہت کا تاج تو جو تھا وہ تیار ہو کے آ گیا تھا، صرف دن کا تعین ہونا تھا کہ کس دن وہ تقریب ہوگی کہ عبداللہ ابن ابی کو بادشاہ بنایا جائے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح رہ گیا۔ اور تو اب ان کے دل میں، اب وہ جنگ بدر تک مومن نہیں ہوا تھا، ایمان نہیں قبول کیا تھا۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی اور وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور یہی معاملات تھے کہ وہ انتظار میں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انجام کے انتظار میں تھے۔ کیوں کہ دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کاروبار انسان شروع کرتا ہے یا ایک تحریک چلاتا ہے، وہ تحریک ختم ہوتی ہے، کاروبار چلاتا ہے، پیسے لگاتا ہے، وہ نہیں چلتا، وہ پھر بند کرنا پڑتا ہے۔ تو تحریکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تحریک جو ہے دبا دی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو انسانوں کی کوئی تحریک نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک منشا تھا اور اس کی رحمت تھی۔ تو یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے نہیں تھی قیامت تک کے لیے، یعنی حضور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے سامنے کرام، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا۔ آج جس طرح ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا ہے اور سچے مسلمان ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن رحمت موجود ہونی چاہیے۔ جیسے کہ خوراک ہے، اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے، اگر کوئی خوراک کھانے سے انکار کر دے اور اپنی جان کی درپے ہو جائے تو یہ تو پھر اس کی مرضی ہے، زبردستی تو آپ کسی کو نہیں کھلا سکتے۔ یہ جتنے بھی ہوٹل کھلے ہوئے، تو یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوٹلوں میں کھانا کھائیں تو آپ وہ ہوٹل آباد ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر بائیکاٹ کر دیں گے تو پھر ہوٹل بند ہو جائیں گے، کیونکہ ہوٹل کے تو اپنے بھی خرچے ہوتے ہیں نا۔ بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام جو ہے یہ ایک رحمت خداوندی ہے، یہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، اور یہ اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ یہ اگرچہ میں یعنی تمہیدی طور پہ مضمون بیان کر رہا ہوں، لیکن چلیں یہ ایک بات آئی ہے تو میں کہہ بھی دوں کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا۔ اسلام دراصل ایک دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کو اگر انسان قبول کر لے گا تو اس کی شفا یاب ہو جائے گا، اس کی جو نفسانی خرابیاں ہیں، جو اخلاق رذیلہ ہیں، جو گندگیاں ہیں، یہ صاف ہو جائیں گی، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کر لے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو یہ ایک نئی زندگی اس کو مل جائے گی، زندہ ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں آپ نوٹ کر لیں، میں قرآن کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ شفا اور زندگی اور ایک روشنی۔ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کو نہیں معلوم، لیکن اگر یہ سننے کے لیے تیار ہو جائے گا اور قبول کر لے گا تو یہ
اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گا۔ افمن کان میتن اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا اور پھر میں نے اس کے لیے ایک روشنی مقرر کر دی جس کے ذریعے وہ چلت پھرت کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو اندھیروں میں ہے، تاریکیوں میں ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، میں کون ہوں، میں نے جانا کہاں ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتایا۔ آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ اسلام ہے کیا، کیوں ہے، اس کی ضرورت مجھے کیا ہے۔ آج تو ہم ہر ایک بات سے بے بہرہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ دوسرا، ہم اس کی تلاش میں بھی نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا، سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال جو مضمون شروع ہو رہا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ دراصل یہ ہم ہیں، ہم مدینے کے منافقوں سے ایک درجہ بڑھ کے ہیں، کیونکہ وہ دیکھیں فرق ہے، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا بے دلی سے یا مجبوراً یا جو حالات کا جبر جو تھا اس کی وجہ سے، لیکن انہوں نے یعنی ان کو معلوم تھا کہ ہم پہلے شرک میں تھے، اب مجبوراً مسلمان ہو گئے ہیں اور اس وقت ہوئے ہیں۔ ہمیں تو یہ معلوم بھی نہیں ہے، ہم ایک مسلمان کے گھر میں، ایک روایتی مسلمان پیدائشی اور مردم شماری والے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پھر ہم نے سوچا نہیں ہے۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو ہمارے والدین تھے وہ بھی دنیا دار تھے، وہ بھی برائے نام تھے، پیدائشی تھے، یہ تو صدیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے سامنے کرام۔ ان کو بھی حقیقت کا نہیں معلوم تھا، وہ بھی دنیا دار تھے، دنیا کی طرف رخ تھا، انہوں نے ہمیں بھی دنیا کی پٹری پہ ڈال دیا اور اب ہم دنیا کی پٹری پہ چل رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اسلام دراصل ہے کیا؟ میری حقیقت کیا ہے؟ میرے وجود کی حقیقت کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ اس نے مجھے زندگی کیوں دی ہے؟ میں نے کرنا کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اکثریت کا یہ جواب نفی میں ہوگا کہ بھئی ہم نے تو کبھی نہیں سوچا، بس ہم تو مسلمان ہیں۔ کل ہی ایک صاحب آئے تھے ہمارے درس میں، باہر سے آئے تھے، تو وہ ہمارے ممبر تھے، یہ واٹس ایپ جو درس کا گروپ ہے 2 سال سے ہے، اور بہرحال وہ میری دعوت پہ آئے، ہمارے ساتھ شریک ہوئے، لیکن وہ واٹس ایپ گروپ والے ہمارے کیا ہیں، وہ پوسٹیں جاتی ہیں تو بہت مشکل سے کوئی دیکھتا ہے اس کو، حالانکہ تقریباً 300 اس وقت ہمارے ساتھ ممبر ہیں، اور لیکن آپ درس کو دیکھیں 6 مہینے ہو گئے اس درس کی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یعنی ہم نے لوڈ کی بھی ہیں، لیکن پوسٹیں بھی بھجواتے ہیں لوگوں کو، لیکن ایک درس ہے تو اس پہ 2 اس کے دیکھنے والے ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 6 ہیں۔ اب یہ 300 لوگ ہیں ہمارے ساتھ ممبر ہیں، اور 1000 اس وقت جو ہے 1100 ہمارے واٹس ایپ کے یہ یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں، لیکن اب یہ سبسکرائبر کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہماری پوسٹیں جاتی ہیں، لیکن آپ درس کھول کے دیکھیں، کوئی بھی درس کھول لیں تو الا ماشاءاللہ بعض درس کی ہیں مطلب 200-300 ہیں، لیکن عام طور پہ یہ بھی ہے کہ 6 مہینے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نو ویوز، کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اس قسم کا ہمارا اسلام ہے اور ہمارے دعوے ہیں، تو میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہا، لیکن میں ویسی اپنی حالت، معاشرے کی تمام حالت مجموعی طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارا حال ان منافقوں سے بدتر ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کی، قولاً نہیں عملاً، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف اور اس سے لڑائی کرتے رہے۔ اب یہاں جو ہم درس پڑھ رہے ہیں، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے، یعنی ان تصبک حسنۃ تسؤہم،
اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی اچھی حالت آتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں رک کے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں مدینے کے جو پرانے مسلمان تھے، یہود، جس دن کعبہ، یہ بدر کے لیے لوگ گئے، ان کو بھی جانا تھا معاہدے کی روح سے کیونکہ دشمن سے مقابلہ تھا، لیکن وہ خیر وعدہ خلافی کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی، کعب بن اشرف ہے غالباً یہودی مسلمان، ظاہر ہے ہم یہودی کہتے ہیں لیکن وہ تو توحید، رسالت اور آخرت سب کو مانتے تھے۔ اس نے یہ کہا بدر کی فتح والے دن کہ آج ہمارے لیے زمین کی جو باہر ہے اس سے زمین کا پیٹ ہمارے لیے اچھا ہے، یعنی ہاں آج ہم مر جاتے تو اچھا تھا۔ یہ کیسے ہو گئی فتح مسلمانوں کو؟ ہمارے تو خواب و خیال میں نہیں تھا۔ تو یہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس کو۔ تو آج دیکھیں آج کیا حالت ہے، پاکستان کی میں بات کروں، پاکستان میں جو مسلمان بستے ہیں وہ اسلام کے بارے میں ایک تو جانتے نہیں ہیں، صحیح اسلام اگر نافذ کر بھی دیا جائے یہاں پہ، جو کہ اس وقت تو بالکل ہی مشکل ہے، لیکن اگر کر دیا جائے تو ہم سب لوگ نکل آئیں گے لڑائی کے لیے، کیونکہ قوانین ہمارے تمام عادات اور اخلاق جو ہیں، یہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں، رشوت کے قومی خزانے کو کی لوٹ مار پہ پھانسی کی سزا ہوگی، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، تو آج کل تو سارے افسر ہی ایسی ہیں، تقریباً سارے افسر راشی ہیں اور کرپٹ ہیں، تو یہ تو نظام فوراً جو ہے بیٹھ جائے گا، حکومت کا نظام، اگر ایسا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، جو فسادی لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہ لڑائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ لڑائی ہے کیا؟ لڑائی اللہ تعالیٰ ہماری اب اللہ سے لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ہم ایک قسم کی لڑائی ہے کہ اے اللہ یہ تو بڑے مشکل ہیں، ہم نہیں مانتے، تو جان اور تیرا اسلام جان، معاذ اللہ ہم یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، ہمیں تو اپنی مرضی سے آپ زندگی گزارنے دیں، آپ کے رسول کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ کے احکامات کیا ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہے، اسے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ہم زبان حال یہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا وہ ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے، آپ ہمیں مت بتائیے۔ تو لڑائی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ مطلب بہت بڑے کاروبار ہے آپ کا، لیکن بیٹا آپ کا باغی ہو گیا، وہ آپ سے جو بھی آپ بات کہیں تو وہ نہیں مانتا، نافرمان ہے، یعنی جیسے ہم اپنے اللہ کے نافرمان ہیں اسی طرح وہ نافرمان بن جائے، آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے، آپ کی بڑی امیدیں ہیں اس سے، تو وہ تو آپ کا مقابلہ شروع کر دے گا، آپ کے دشمنوں سے ساز باز شروع کر دے گا، گھر کے حالات بتائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، بیٹا آپ کا جو گھر میں آپ کا۔ اسی طرح دیکھیں ہم اس دین کے امین ہیں، دین اسلام کے ہم امین ہیں، یہ امانت اب ہمارے پاس ہے، اور اس کو خود اس کو قبول کرنا اور اس کو دیگر دنیا تک پہنچانا یہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کون کرے گا یہ کام، اقامت دین کا اور دین اور لوگوں تک پہنچانے کا۔ اس وقت 1.5 ارب مسلمان ہیں مثال کے طور پر، اور یہ تقریباً اقلیت بنتی ہے دنیا کی آبادی کی، یعنی یہ تقریباً چوتھائی حصہ بھی، یعنی 25% بھی ہم نہیں، 75% جو ہے وہ
کافر ہیں، جو بھی ہیں کافر ہیں، وہ زبان سے بھی نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، لیکن ان تک یہ دین پہنچانا، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان تک دین کسی نے پہنچایا ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، ہمیں خود کسی نے دین نہیں پہنچایا ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے دینی اسکالرز کو، اور یہ یوٹیوبرز جو ہیں اور یہ اور وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی، تو دین تو کوئی نہیں پہنچا رہا، تو قصے کہانیاں ادھر ادھر، میں ایک دن وہاں گیا، ایک دن یہاں گیا، اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کسی کی بھی واقعات شروع کر دیتے ہیں، نان ایشوز کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ بظاہر اسلام کو بیان کرنے والے کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو دین ہم تک بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج جو یہ 25% مسلمان ہیں برائے نام، تو یہ 75% کو اسلام کون پہنچائے گا؟ اس وقت کوئی تحریک ایسی نظر نہیں آ رہی، کوئی مسلمانوں کی ایک جماعت نظر نہیں آ رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم اور فرض قرار دے دیا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور اس کا اللہ پر ایمان ہو، لیکن ایسا ایمان والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا، صاحب ایمان لوگ ہی نہیں ہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، یعنی مسلمان اور مومن اس وقت من حیث الجماعت 1 انچ زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اسلام کی اور اللہ کی حکومت ہو، 1 انچ ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی حکومت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جماعت نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ان کی جماعت نہیں ہے۔ امیر تو پھر یعنی بات کی بات ہے، جماعت ہوگی تو امیر تو لازمی ہوگا، امیر تو اس کا لازمی ہے، اس کی میں بحث میں نہیں پڑتا، لیکن اگر جماعت ہوگی تو پھر ان کا ایک امیر ہوگا، اس کی اطاعت ہوگی، وہ جماعت پھر کام کرے گی۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ آج کفر غالب ہے، قرآن اور حدیث موجود ہے، لیکن اس کو پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں، پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں۔ دین کو صحیح طریقے سے ہمیں نہ بیان کیا جا رہا ہے، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے نا، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہمارے 1100 وہ ہیں یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں، لیکن اب 1100 نہیں تو ایک درس کے 500 تو سننے والے ہوتے، لیکن نہیں، وہ بس ایک عادت لگی ہوئی ہے، سبسکرائب کر لو، بیل آئیکن دبا دو، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا نقصان تو بذات خود ہمیں ہے، ہم بذات خود اس کے برے اثرات ہیں وہ ہم پہ دنیا میں بھی پڑ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے موڑ لیا اور دنیا کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے، تو آپ کی زندگی کوئی سکون سے نہیں گزرے گی، یہ بات میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں۔ آپ پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ ایک قدرتی امر ہے، نتیجہ ہے کہ اللہ سے آپ کا رابطہ اگر ٹوٹ گیا تو آپ پریشان ہوں گے، آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اچھا، دنیا میں پھر ہم ڈبل جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، سامنے کا ڈبل۔ دوسرا ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نہ خود اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ یہ جو ذمہ داری ہم پر ہے
جو دیگر لوگوں کو تبلیغ کی ڈیوٹی ہے وہ بھی ہم نہیں کر رہے، اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں دین اسلام سے۔ وَصَدُّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جنہوں نے حق سے انکار کیا، سورہ محمد کی میں نے آیت پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، جو حق سے انکار کرنے، یہ ہمارے بارے میں ہے یہ آیت، کفروا کا لفظ ہے لیکن ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں، اور یہ اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں، سوچنے کی ضرورت ہے، بہت بڑے بڑے جرائم میں ہم مبتلا ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو ہم دوزخ میں جانے کی پوری تیاری کر رہے ہیں، یہ بات میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں۔ دوسری جو ذمہ داری تھی ہم پہ بہت بھاری، اس کو پورا کرنے کی بجائے الٹا اس کے الٹ کام کر رہے ہیں، بجائے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے ہم دین سے روکنے کا کام کر رہے ہیں۔ صدوا عن سبیل اللہ۔ تو یہ امید پھر آپ کی کوئی کسی چیز کی آپ امید نہ رکھیں۔ کل ہی وہ جو صاحب آئے تھے، وہ اس نے کہا کہ بھئی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ ان کی حالت یہی تھی جو عام مسلمانوں کی تھی، یہ کوئی مختلف تو نہیں تھی، لیکن میری باتیں سنی تو وہ سوچ میں پڑ گئے، پھر آخر میں کہنے لگے کیا میں امتی نہیں ہوں، جاؤں گا میں جنت میں، ایسے بڑا دعویٰ کرنے لگے، تو جنتی چاہے جو بھی کروں۔ یہ ان لفظ انہوں نے نہیں کہا، لیکن مطلب تو یہی تھا کہ میں تو امتی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اور کیا کروں میں۔ لیکن قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں، لستم علی شیء، کوئی حقیقت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ آپ تورات اور انجیل اور جو نازل کیا ہے۔ اب قرآن ہمارے لیے ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں، ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ ان تصبک حسنۃ، یہ حال مسلمانوں کا بیان ہو رہا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جو بظاہر اصحاب کرام، یعنی شرائط کے حساب سے اصحاب کرام ان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہیں تو نہیں وہ۔ ان کی حالت کیا ہے کہ اگر آپ کو، اے مسلمانوں، تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔